دوستوں آج ماہ رجب کی 16 تاریخ ہے اور تیسرے منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں یا بصیرو کا ایسا عمل لے کر آیا ہوں، اگر اندھا بھی اس وظیفے کو پڑھے تو اس کو آنکھیں مل جاتی ہیں۔ اگر کوئی یقین کرے بصیرت والا اس عمل کو پڑھے تو اللہ پاک اس کی روحانی نگاہ کو اور تیز کر دیتا ہے، کیونکہ بصیرت کو دیکھیں، پہلے سمجھ جائیں کہ رب کی جو صفت ہے وہ بصیر کیوں ہے اور ہمیں کیا فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، آپ لوگوں کو بندوں کی پہچان ہونے لگتی ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو پڑھنے کے بعد تو مجھے اتنی شہادتیں ملی ہیں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یار آگے کیا ہونے والا ہے، ہمیں پہلے ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہ رب کا ہی کرم ہے، یہ رب کا ہی فضل ہے اور یہ رب کی ہی صفت ہے۔ یہاں پر کوئی آپ جنات نہیں پکڑ رہے یا پھر اللہ والوں کوئی چلے نہیں کر رہے، یہ وظائف ہیں، یہ رب کے نام ہیں جن سے آپ لوگ جب مدد مانگتے ہیں نا تو واضح مدد ملتی ہے۔ یہ وہ دروازہ کھول کے دیتے ہیں جہاں سے فرشتے آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی آوازوں کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے۔ اور اللہ پاک کی رحمت کرم اگر ایک بار ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 16 تاریخ اور تیسرے منگل کے دن یا بصیرو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور ساتھ میں سب سے خاص صورت اللہ والو جسے ہم لوگ سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، یہ والی سورت پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو ہمیں 10 بار 10 سپاروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور دیکھیے تو رجب کا مہینہ ہے، اس میں تو نیکیوں کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ والو، آج منگل کا دن ہے۔ آپ کے جانتے ہی ہوں گے، پہلے کے دور کے لوگ کہتے تھے کہ جو بچے منگل کے دن پیدا ہوتے ہیں بڑے بہادر ہوتے ہیں، لہٰذا میں اس بحث میں نہیں جاتا، ورنہ اس کی اگر میں آپ کو ریسرچ بھی بتانا شروع کروں تو اللہ والوں یہ ثابت شدہ بات ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرا ہے کہ ستاروں کے متعلق کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اس لیے آپ لوگوں کو صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ آج منگل کا دن ہے، اور منگل کے دن کو دنگل کہا جاتا تھا، اور ستاروں کے اعتبار سے مریخ کا دن ہے یہ۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے یا بصیرو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی آئی سائٹ ویک ہے، یعنی چشمے کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ لوگ آب زمزم کے اوپر یہ عمل پڑھیں اور ان کے قطرے استعمال کرنا شروع کریں، اپنی آنکھوں میں ڈالیں، انشاءاللہ بصیرت تیز ہو جائے گی۔ اور ایسی بصیرت آپ لوگوں کی تیز ہو جائے گی کہ اللہ والوں آنے والی پریشانی مصیبت کا پہلے سے آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی وہ تسبیح ہے، یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مصیبتیں حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے اوپر آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ والوں، یہ آسانی محض آسانی کی حد تک نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جہانوں میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اس لیے آج یہ عمل آپ لوگوں نے ہر صورت پڑھنا ہے، ہر صورت اس وظیفے کو پڑھیے گا، ہرگز بھی اس عمل کو غفلت میں نہیں گزاریے گا۔ اگر آج آپ لوگوں نے غفلت میں دن گزار دیا تو یقین کریں پچھتاوا آپ لوگوں کا مقدر بن جائے گا، اور اگر چند منٹ نکل کر آج یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق آپ لوگوں کو نصیب ہوگا۔ تو دوستوں لازمی اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ بے حد فائدے، بے حد ثواب اور بے حد انعامات آپ لوگوں کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ ہے اور تیسرے منگل کا دن ہے۔ تو خود بھی یا بصیرو کا وظیفہ پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ دوسروں کے لیے جب آپ لوگ آسانی کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے حق میں وہ پہلے قبول و منظور فرما دے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 16 تاریخ اور یہ تیسرے منگل کا دن آ جائے، یہ دولت والا تیسرا منگل آ جائے، تو پھر آپ لوگوں نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اتنی آسانیاں ہوں گی، اتنے غیب سے اسباب بنیں گے، آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو دوستوں اس عمل کو خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے، اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔
اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، عمل کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ اور تیسرے منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں
تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن پریشانیاں ہر کسی کے ساتھ ہیں، اور یہ پریشانیاں دیکھیں وقتی طور کی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آج ماہ رجب کی 16 تاریخ تیسرے منگل کے دن آپ لوگ یہ عمل پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ بس آج اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ آپ لوگ کسی بھی مجبوری کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے، اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے۔ ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ
21 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा अल्लाह उस समद को पढ़े। अगर आपने पानी अपने सामने रखा हुआ है, जैसे कि ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था कि पानी भी रख सकते हैं, चीनी, जो आप रखना चाहे। कुछ नहीं है तो सिर्फ वजीफा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रखेंगे तो फायदा आपको ही ज्यादा होगा। अगर आपने कुछ रखा है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की एक बहुत ही खास सूरह मुबारका पढ़नी है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं कि वजीफे पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमने तो दुआ मांग ली, लेकिन दुआ हमारी सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ। तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाजरीन, कितनी प्यारी बात है। बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है, तेरे गुनाह की सजा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग मेरे भाई, मेरी बहनें, मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखे कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सजा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है पहले वो फैसला फरमाता है। आज जो बे औलाद हैं, बेरोजगार हैं, मकरूज हैं, परेशान हैं, जेल से रिहाई के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए, बड़े से बड़े मकसद के लिए इस कुरानी सूरत को पढ़कर देख लें। जो लोग दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, सूरतुल इखलास को पढ़कर देख लें। सूरतुल इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना ही वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। जब कोई बंदा सूरतुल इखलास पढ़ता है, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। अल्लाह अपनी वहदानियत के तुफैल रिस्क से, दौलत से माला माल कर देता है। आज सूरतुल इखलास का ये वजीफा आपकी तकदीर को खोल कर रख देगा। इस वजीफे की इतनी बरकतें हैं, इतने फायदे हैं कि ये अमल अगर आप लोग औलाद भी मांगे तो वो भी मिल जाएगी। जिनके पास औलाद है उनकी किस्मत भी चमका देगी। जिनकी औलाद दर बदर की ठोकरें खा रही है, उनके नसीब के, बन नसीब के ताले भी खोल कर रख देगी। इस अमल का मोजज़ा ऐसा होगा, ऐसा मोजज़ा होगा कि आप लोग अपनी खुली आंखों से देख लेंगे कि आज किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके घर को खुशहाल कर दिया। अल्लाह वालों, खुशहाली चाहते हो तो इस अमल, इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अल्लाह वालों, ये आज के वजीफे की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने या बसीरों को नहीं पढ़ा तो आज का ये अमल आपका अधूरा रह जाएगा, आज का ये वजीफा आपका अधूरा हो जाएगा। आपने आखिर में या बसीरों को पढ़ना है, जिसके मायने हैं हर चीज को देखने वाला, हर हकीकत को जानने वाला। अल्लाह वालों, रब सिर्फ जाहिर नहीं, वो बातिन से भी बाखबर है। अल्लाह ताला की ये सिर्फ दुनियावी आंख तक महदूद नहीं, बल्कि वो दिलों के राज भी देखता है, नियतों की पहचान भी उसको होती है, इंसान के छुपे हुए ख्यालात और एहसासात भी अल्लाह पाक उससे वाकिफ है। इंसान की ज़मात
بے شک خاموش ہو سکتی ہے لیکن آنکھ دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی جو صفت ہے یا بصیرو، وہ آپ کے اندر تک کو جانتی ہے، وہ آپ کی روح کو جانتی ہے۔ تو اللہ والوں، یا بصیرو کا عمل پڑھنے سے کئی نابیناؤں کو آنکھ بھی ملی ہے، کیونکہ اس کے معنی کیا ہیں؟ دیکھنے والا، ظاہر کو جو ہے وہ دیکھنے والا۔ اور اللہ والوں، یہ صفت اتنی باکمال ہے کہ جب اس وظیفے کو ہم لوگ پانی پر پڑھتے ہیں، آب زمزم پہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کے اوپر جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو یقین کریں، اور پھر اس کے قطرے آپ لوگ اپنی آنکھوں میں ڈالنا شروع کریں گے، تو چند دنوں کے عمل سے ہی آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا۔ نابیناؤں کو بینا کر دینے والا یہ وظیفہ ہے۔ یا بصیرو بہت ہی خاص اللہ پاک کا یہ اسم اعظم ہے۔ اگر اس نام کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کیا جائے اور اس پانی کو پی لیا جائے تو اللہ والوں، ہمارا دماغ اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہونے لگتی ہے، ہماری بصارت تیز ہوتی ہے۔ بصارت کسے کہتے ہیں؟ دور اندیش، آنے والے مسئلے کو پہلے جاننے والا، پہلے محسوس کرنے والا۔ ہم لوگ رب کی طرح پہلے جان تو نہیں سکتے، لیکن ہم لوگ اس کو فیل کر لیں گے، ہم لوگ اس کو محسوس کر لیں گے، یہی بصیرت ہے۔ تو اللہ والوں، رب کی اس صفت کے بے شمار فائدے ہیں، اور آج آپ لوگوں نے ان خاص اعمال کو اگر آنکھوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو زمزم پہ پڑھیں گے، اور اگر آپ لوگ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کو پانی کے گلاس پر پڑھیں گے اور اس پانی کو پی جائیں گے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا بصیرو یہ ایک بار ہو گیا، یا بصیرو یہ دو بار ہو گیا، یا بصیرو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا بصیرو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور پانی کے گلاس پہ دم کر دینا ہے، یا پھر جو زمزم کا پانی ہے اس پہ دم کر دینا ہے۔ پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو پھر یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ایک بات کی احتیاط کریے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ زمزم جو پانی آپ لوگ پہ وظیفہ پڑھیں وہ زمزم ہو ہی نہ، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ ہمارے جو حاجی بھائی ہوتے ہیں یا مسلمان جو کہ عمرہ کر کے آتے ہیں، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے گھر لوٹ کر زمزم میں پانی ملاتے ہیں۔ تو یہ ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ جو زمزم کا پانی ہے وہ پیور ہے یا پھر ملاوٹ والا ہے۔ ملاوٹ والا ہے تو ظاہر سی بات ہے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر پیور زمزم کا پانی ہے تو لازماً آپ کو فائدہ ہوگا، بہت جلدی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے تو یہاں تک کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کا موتیا تک ختم ہو گیا، ان کی پلکوں پہ جو ورم تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہ اتنا خاص عمل اور اتنا بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، اب آپ نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، وظیفہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اور درود پاک بھی کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار پڑھیں، کیونکہ ایک بار پڑھنے والا عمل ہے، اور اگر آنکھوں کے لیے پڑھ رہے ہیں پھر تو روزانہ پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ لوگ بصارت کے لیے پڑھ لیں تو شاید ایک بار ہی پڑھیں گے ایک دن میں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بار کے لائے میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ اگر کسی اور کا فائدہ آپ کے وسیلے سے ہو گیا تو اللہ پاک آپ کی نجات ضرور کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔